ہیلو السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے عادل صدیقی اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے خاص موقع جن موقعوں نے اسلامی تاریخ کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ وہ اہم شخصیت ہیں جن کے بارے میں جانے بغیر اسلامک ہسٹری کو سمجھنا ناممکن ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا، قریشوں کے اپنائے گئے کسی بھی ہتھ کنڈے کے بعد بھی وہ اسلام کو پھیلنے سے نہیں روک پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے بوکھلائے ہوئے قریشوں نے اب بنو ہاشم گھرانے کا حضور کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہیں دوسری طرف حضور اور صحابہ اکرام پر ظلم و زیادتی کا دور جاری تھا۔ ابو جہل، جو کہنے کو تو حضور کے چچا لگتے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے حضور اور صحابہ اکرام پر زیادتی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے کچھ لوگوں کو حضور کو مارنے کے ارادے سے بھیجا۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں کے راستے میں آ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو روکنے لگے۔ ایسے میں ان لوگوں نے حضور کو چھوڑ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ انہیں لگا کہ شاید وہ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کے قبیلے والوں نے ان کو سنبھالا، دیکھا تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اور وہ تھی کہ نبی کریم کیسے ہیں، وہ کس حال میں ہیں، کہیں ان کو کچھ ہوا تو نہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ، ایک واقعہ پیش آیا حضرت بلال علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت بلال، جو کہنے کو تو ایک غلام تھے، لیکن حضور کی باتوں کو سن کر ان پر ایمان لا چکے تھے۔ اس بات کے لیے ان کو اتنا مارا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کو ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی تنگ گلیوں میں اس طرح گھسیٹا جاتا جیسے مرے ہوئے جانور کی جسم کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، تپتی ہوئی دھوپ میں دہکتے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا اور ان سے کہلوایا جاتا کہ ایک دفعہ کہیں کہ آپ کا ایمان حضور پر مکمل نہیں ہے، آپ حضور کو نہیں مانتے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام پر ہونے والی زیادتیاں صرف یہی نہیں رکیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت یاسر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یاسر اور ان کی بیوی بی بی سمیہ حضور پر ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ مکہ میں ابو جہل کی ہی سرپرستی میں رہ رہے تھے، اسی لیے ابو جہل کو ان پر پورا اختیار تھا۔ اس نے ان پر خوب زیادتیاں ظلم کیے اور ان سے کسی طرح یہ بلوانے کی کوشش کری کہ ان کا ایمان حضور پر نہیں ہے، اور ظلم و زیادتی کی حد یہ کہ ابو جہل نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو طاقتور اونٹوں سے بندھوا کر اس طریقے سے کھنچوا دیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ جاری تھا، اور وہ تھا نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وقت تھا 617 CE کا، مطلب حضور پر آئی وحی کے 7 سال بعد۔ لگاتار 7 سالوں سے چل رہی اس بائیکاٹ اور پریشانیوں نے بنو ہاشم گھرانے کی دقتوں کو بڑھا دیا تھا، اور اب اس بائیکاٹ نے قحط ساری کا دور جاری کر دیا۔ اس قحط کے چلتے اناج اور پیسے کی کمی نے ان لوگوں کو بہت پریشانی میں ڈال دیا، حد تو یہ کہ بنو ہاشم گھرانے کو ایک ایسی بنجر زمین پر دھکیل دیا گیا جہاں پر اناج اور پانی کی سخت کمی تھی۔ لوگوں کے پیٹ اور کمر بھوک مری سے ایک ہوتے جا رہے تھے۔ خود حضور بھی انہی پریشانیوں سے گزر رہے تھے۔ بھوک کا عالم جب زیادہ ستاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر گیلا کپڑا کر باندھ لیتے، اور ان کے ارادوں کو جب پیاس کمزور کرنے لگتی تو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے اور سجدے میں جا کر پھر اسی تازگی اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور ایمان اور اسلام کی دعوت سبھی لوگوں کو دیا کرتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بنو ہاشم گھرانے سے تو نہیں تھے، پر حضور کے پوری طرح طرفدار تھے۔ ان میں شامل تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں ہی لوگ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے جان و مال کو بنو ہاشم گھرانے کی مدد کے لیے خرچ کر رہے تھے، چاہے بھلے ہی خود ہی قحط اور بھوک مری کا شکار ہوں۔
ان کی ہر صبح اسی خیال میں ہوتی کہ کسی طرح بنو ہاشم کے لیے، حضور کے لیے اناج کا اور کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ان لوگوں کی کوششیں کامیاب ثابت ہونے لگیں اور قریشوں کا بنایا گیا یہ قحط، یہ بائیکاٹ بے اثر ثابت ہونے لگا۔ قریش تل ملانے لگے، وہ سب پریشان ہونے لگے کہ آخر اس قحط کے بعد بھی بنو ہاشم کس طرح زندہ ہے، کیونکہ عرب کی دہکتی گرمی اور دوپہر کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی دقت کرنے والی تھی۔ لیکن اس قحط کا نتیجہ یہ کہ حضور نے اپنی بی بی خدیجہ کو کھو دیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کچھ ہی سال بعد ان کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے انتقال نے حضور کو بالکل اکیلا اور تنہا کر دیا۔ لیکن اب قریشوں کے ہاتھ پوری طرح کھل چکے تھے، کیونکہ بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب حضور پر جان لیوا حملہ کرنے کے لیے ان کو کوئی مناہی نہیں تھی۔ ایسے میں اب حضور نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو مکہ سے کہیں اور ایمان اور اسلام کو پھیلانا ہوگا، جس سے اسلام اور ایمان کو آسانی سے پھیلایا جا سکے۔ سب سے پہلے اس کے لیے انہوں نے رخ کیا مکہ سے 65 کلومیٹر دور ایک شہر جس کا نام ہے طائف۔ اس شہر کے حکمران تھے 3 کمظرف بھائی جو تقائف خاندان سے تھے۔ ان لوگوں نے بنا حضور کی بات کو سنے ان پر تہمت لگانا شروع کر دیا، ان پر الزام گڑھنا شروع کر دیا، اور ان کو طرح طرح کے طعنے کشی کرنا شروع کر دی، اور ان لوگوں نے حضور کو بنا ان کی بات سنے واپس لوٹ جانے کو کہا۔ واپس لوٹتے وقت ان لوگوں کے اشارے پر طائف کے لوگوں نے جس طریقے سے نبی کریم کے اوپر حملہ کیا ہے وہ غور طلب ہے۔ حضور طائف سے واپس آتے وقت جب وہاں کی گلیوں میں تھے تو وہاں کے لوگوں نے حضور پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے حضور کے پاؤں مبارک پر نشانہ کر کے اس طریقے سے حملہ کیا کہ ان کے پاؤں مبارک خون سے لہو لہان ہونے لگے۔ حضور کے پاؤں مبارک میں آئے خون سے ان کا چلنا جب دو بھر ہو گیا تو وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے، لیکن ان لوگوں نے انہیں وہاں بھی بیٹھنے نہیں دیا، ان کو وہاں سے بھی اٹھا دیا۔ ایسے میں حضور چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پتھراؤ، گالی گفتار اور طعنہ کشی ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے اس منظر کو، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، جن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے، جن کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر وہ ایک اف اور آہ کر دیں تو یہ آسمان زلزلہ کے نیچے آ پڑے، لیکن وہ چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے پتھراؤ ہو رہا ہے، ان کے پاؤں مبارک خون سے لہو لہان ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ کہیں رکا جائے یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا آزمائش کے وقت ہے، ایسے میں آپ اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے میں حضور نے طائف سے باہر آنے کے بعد اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے جو دعا کی ہے وہ یہ کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی قوت اور وسیلے کی کمی کے ساتھ۔ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں کہ وہ آپ کی باتوں پر، قرآن کریم پر ایمان لے آئیں، لیکن اگر آپ کو میری یہی رسوائی پسند ہے تو میں تیار ہوں، اسلام کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بے شک تیار ہوں۔ حضور کی اس دعا کو سن کر ملک الجبال جو کہ پہاڑوں پر موجود فرشتے ہیں حضور کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کا حکم لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھے اجازت دیں میں ان 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کمظرف لوگوں کو ابھی سرما بنا دیتا ہوں۔ تب حضور نے ان کو دیکھا اور فرمایا میں نے دعا کی ہے اپنی قوت اور وسیلے کی کمی کی، میرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیں کہ ان لوگوں کو میں صحیح راستے اور ایمان پر لا سکوں، میرا مقصد ان لوگوں کو ہلاک کرنا بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضور کی گئی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ وہی طائف شہر ہے جہاں سے وہ پیر اور اولیاء محمد بن قاسم صحابہ اکرام ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں جو ہندوستان اور ایشیا کے اس حصے کی طرف اسلام اور ایمان کو لے کے آئے۔ حضور کے ساتھ ہوئے اس واقعے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے آپ رحمت العالمین ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی امت اور سبھی لوگوں کا پورا خیال ہے، آپ رحمت اور برکت لانے والے ہیں ان سبھی لوگوں کے لیے۔ حضور کی زندگی میں آیا یہ واقعہ حضور کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اور صحابہ اکرام پر چل رہے 8 سالوں کے اس امتحان میں اب انہیں پاس کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا
کہ کھول دیے گئے ہیں اب آپ لوگوں کے ہاتھ جن پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ لوگوں نے اف تک نہیں کی۔ اب آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لوگ نہ صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں بلکہ ظلم کے خلاف جہاد کریں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے ہاتھ ان لوگوں کے جن لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی گئیں، کیونکہ آج سے پہلے حضور پر اور صحابہ اکرام پر ہم نے تم لوگوں کو زیادتیاں کرنے کا موقع دیا، تم لوگوں نے ان کے ایمان اور اسلام کا لوہا دیکھ لیا، لیکن اب وقت ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کی طاقت کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور ان لوگوں کے جنگ میں اب اللہ تعالیٰ خود مددگار ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری رحمتیں اور برکتیں اب ان سبھی پر نازل ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ اب خود ہمارے اختیار میں ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام کا لہروں سے اٹھا سیلاب تک کا سفر، کیونکہ اس کے بعد جنگ ہوگی، جہاد ہوگا اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس جنگ اور جہاد سے پہلے 8 سالوں کی زبردست آزمائش اور امتحان ہے جس میں ان لوگوں کو ہاتھ اٹھانے یا جواب دینے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد قریشوں کا کیا ہوا؟ حضور مکہ سے مدینہ کیسے آئے؟ کیا اس کے بعد قریشوں نے یا یہودیوں نے ان کا خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ کیا اب اسلام اتنی ہی آسانی سے پھیل گیا؟ یہ سبھی باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے چینل SBS انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔